www.hazratfirozmemon.org۔ پہلا ایک ہی سوال، اس کا جواب، اولاد کو چھوڑ دو گناہ میں مبتلا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے روکیں گے تو وہ چھٹ کر گناہ کرے گا، اور گناہ کی خوب اس کو اجازت دو، گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، اس کے بعد پھر نیک بن جائے گا خود ہی۔ یہ سب سوال، یہ جملہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ٹکر کھا رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام سے ٹکر کھا رہا ہے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے کہ اپنے اولاد کو گناہ کرنے دو، فلم دیکھنے دو، گانے سننے دو، ہر گناہ کرنے دو، اس پر سختی مت کرو، کیونکہ اگر سختی کریں گے تو یہ چھپ چھپ کے گناہ کریں گے، لیکن اگر آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو گناہ کرتے 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 خود تھک جائیں گے، پھر نیک بن جائیں گے۔ اب یہ سوال ذہن میں رکھ کر اس کا جواب چلتے جائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے اس پر عمل کیا، یہودیوں اور عیسائیوں نے، کہ بیٹوں کو چھوڑ دو، بیٹیوں کو چھوڑ دو، روکو مت، کیونکہ جس بات کو آپ روکو گے تو اس کو پھر اس کے اندر کشش ہوگی اور تجسس ہوگا، کیوں منع کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ کرے گا۔ شراب کا منع ہے یا نہیں ہے؟ تجسس کرنے دو کہ کیوں منع کیا گیا ہے ہمیں۔ پھر لڑکوں پر صرف کیوں یہ اس کو آزماتے ہو، بیٹیوں پر بھی آزماؤ، کہ بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے دو، ان کے ساتھ کھیلنے دو، فون پر بات کرنے دو، چٹ چٹ کرنے دو، ان کے ساتھ گھومنے دو، ان کے ساتھ پکنک منانے دو، ان کے ساتھ ورلڈ ٹور کرنے دو، راتوں کو بھی ان کے پاس جانے دو آفس کے کاموں کے اندر۔ لڑکوں کے لیے صرف کیوں یہ ہے؟ بات تو سب کے لیے ہونی چاہیے نا۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، مرد عورتوں کے لیے تو ایک ہی حکم ہے، الگ الگ تو نہیں ہے۔ نماز کا تو ایک ہی حکم ہے سب کے لیے، حج کا تو سب کے لیے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عورتیں مغرب کی نہیں پڑھیں گی، مرد مغرب کی پڑھیں گے۔ بہت بڑا گمراہ کن یہ جملہ ہے، اور میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ بیان آخر تک بھی چلا تو بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں گناہ سے روکو، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نفس کی مخالفت کرو، اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے اپنی پیشی یاد کرنے سے ڈرا اور جس نے اپنے گناہوں کی خواہشات کو دبایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسے جنت ملے گی۔ اور تم کہتے ہو گناہ کی خواہش پوری کرنے دو، تم کہتے ہو کہ اولاد کو گناہوں کی خواہش پوری کرنے دو۔ اولاد نہیں چاہتا کہ میں چوری کروں تو اس کو چوری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ملی، جج نے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ کہ میری ماں کو سولی پر چڑھا دو۔ کہا ظالم کیا بولتا ہے؟ کہا بالکل صحیح بولتا ہوں، سب سے پہلے میں نے گھر میں چوری کی، میری ماں نے چھپایا، وہی کہ کرنے دو چوری، آخر خود چوری سے توبہ کر لے گا۔ ارے ظالم یہ بولنے سے پہلے سوچ کہ تمہاری نافرمانی ہو تو تمہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے، تم غصہ کیوں کرتے ہو؟ کرنے دو نافرمانی، کرنے تو آخر میں خود فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہاں اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملے میں کیوں اپلائی کرتے ہو؟ کہا میں نے چوری کی، میرے ماں نے مجھے ڈھک دیا، میں نے چوری کی، میری ماں نے مجھے ڈھک دیا، پھر باہر چوری کی، ماں نے مجھے ڈھانپ دیا، پھر اور ڈاکے مارے، ماں نے ڈھانپ دیا، ایک دن میں نے قتل کیا، یہاں پکڑا گیا میں، اب پھانسی کے پھندے پر ہوں۔ اگر میری ماں میرے بابا کو پہلے چوری میں بتا دیتی، 2 جوتے لگتے، آج میں پھانسی کے پھندے پر نہ چڑھتا۔ وہی ماں اور باپ یہی جملے کہہ سکتے ہیں جو دین سے دور ہے، اللہ والا کبھی نہیں کہہ سکتا۔ جاؤ پورے دنیا کے اللہ والوں کو دیکھ لو، ان کے ماحول کیا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ انسان ہیں جو گناہوں کے بعد جذب ہوئے اور اللہ والے بنے۔ اس کا مطلب آپ وہ شراب پیے، گناہ کیے، اس کا مطلب آپ اپنے اولاد کو سب گناہ کرنے دیں گے؟ کیا جذب آپ کے اختیار میں؟ کیا ہدایت اللہ والے کے ہاتھ میں؟ کیا ہدایت ماں باپ کے ہاتھ میں؟ کیا ہدایت خود اس کے ہاتھ میں؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ لیکن ایک بات پھر بتا دوں، یہ جملہ کہ اولاد کو گناہ کرنے دو، روکو مت، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روکو، گناہوں کے خیالات کو روکو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
کہ جو گناہ کے تقاضے جو ان کو روکتا ہے، روکنے کا حکم ہے، اور تو قرآن پاک حدیث پاک تو بھرا ہوا ہی ہے، لیکن میرا مضمون صرف آج ایک ہے، خدا کے واسطے اس جملے سے توبہ کر لو، خدا کے واسطے اس جملے سے توبہ کر لو، خدا کے واسطے اس جملے سے توبہ کر لو۔ ہم کمزور ہیں الگ بات ہے، تم مفتی عالم اللہ والے نہیں ہو، تم نے کبھی مفتی صاحب سے پوچھا کہ ہمارا یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنا اولاد جب پڑھائی میں کمزور ہو، امتحان نزدیک ہو، اس وقت کون اولاد ہے جو پڑھائی کا شوق رکھتا ہے؟ چند فیصد جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم بڑی ڈگریاں لے کر بڑے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، یہ شوق منع بھی نہیں ہے، لیکن اس شوق پر اللہ والا بننے کو حاوی کر دو کہ اللہ مجھے اللہ والا ڈاکٹر بننا ہے، اللہ والا ڈاکٹر بننا ہے۔ تمہارا اولاد جب دین دنیا کے معاملے میں پڑھائی میں سستی کرے، ڈھیل دو۔ اولاد تو چاہتا ہے کہ میں کھیلوں، اس وقت کھیلنے کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت شکایتیں کیوں کرتے ہو؟ اس وقت ڈانٹتے کیوں ہو؟ اس وقت مارتے کیوں ہو؟ اس وقت چلاتے کیوں ہو؟ اس وقت کیوں شکایت کرتے ہو؟ اس اپنے اولاد کو ڈھیل مت دو، حضرت فرماتے ہیں، بعد میں رونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں گناہوں سے بچو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ چھوڑو اور تقوی اختیار کرو۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے اولاد اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اپنے اولاد کو گناہ پر کی لائن پر لگانے والے تو اس قرآن پاک کی نافرمانی نہیں کر رہا، گناہ گندی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اتنی عقل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے کہ گناہ چھوڑنے سے پہلے اگر مر گیا تو کب؟ مجھے بتاؤ نا، کب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کتنی عمر ہے آپ کی اولاد کی؟ بتاؤ، میرے آپ کی اولاد کی عمر کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی، عمر کا پتہ ہے؟ کس سہارے پر ان کو اجازت دیتے ہو گناہوں کی؟ اور یہ یقین نہیں ہے، میں نے بتایا نا کہ اگر اولاد کو ڈیل دے دی، 16 برس کے لڑکے کی جنازے نماز پڑھی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں پرسوں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے والدین کی اجازت دیتے تو آج بتاؤ والدین کا کیا حال ہوتا؟ مر گیا، جوانی بھی پوری نہیں آئی۔ اور میرے بھائی کے بیٹے حسان فاروق رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حافظ قرآن سے 12 پاڑوں کے، بتاؤ اپنے ساتھ قبر میں کیا لے گیا؟ قرآن پاک کو نہیں لے گیا۔ کیا یہ کامیاب نہیں ہوا؟ اس کی کامیابی کس بات سے ہوئی؟ قرآن پاک کے ساتھ سے ہوئی۔ اور پیدائش کی جب سے جوان ہوا، یعنی کہ شروع کی داڑھی لے کر گیا میرے دوستوں اور ساتھیوں، کبھی اس نے بلیڈ استعمال نہیں کیا الحمدللہ۔ آپ بتاؤ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا نہیں بنا؟ آپ سوچو کس چیز میں کامیاب ہوا؟ آپ بتاؤ کہ اگر اس نے او لیول کیا ہوتا تو آج میں آپ کو بتاتا کہ وہ کامیاب تھا۔ ہم او لیول کو منع نہیں کرتے، خدا کے واسطے دھیان سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی طرف سے عقل نہیں لگانا۔ اگر اس کا او لیول ہوتا اور میں آپ کو بتاتا کہ وہ اے لیول کر کے او لیول کر کے انتقال ہوا، آپ ہنستے نہیں ہنستے میرے اوپر کہ او لیول کون سا کمال کر لیا؟ او لیول تو عیسائی اور یہودی بھی کر لیتا ہے، او لیول تو ہندو بھی کر لیتا ہے، او لیول تو دہریہ بھی کر لیتا ہے، لیکن الحمدللہ قرآن پاک کے 12 پاروں کو سینے میں لے کر پھر مولا سے ملا، الحمدللہ داڑھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حسان میاں کیا لائے؟ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کر آیا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ بتاؤ آپ کی بیٹیاں برقع پہنتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ فلانی لڑکی جو ہے وہ اس نے بڑی بڑی ڈگریاں لی تھی؟ کیا ہنسیں گے لوگ؟ اگر یہ کہیں گے کہ ہماری بچی مدیہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی لیکن الحمدللہ نماز کی پابند تھی، انتقال سے چند دن پہلے اس کے بادشاہ سے پرچہ ملا کہ میری 8 نمازیں قضا ہے، 8 صرف نمازیں قضا ہے، 22 برس کی بچی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ یہ 15-20 دن میں کیا کیا حالات ہوئے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ پھر ہمارے پڑوس میں 24 برس کی بچی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، اور آج ماں باپ کہتے ہیں تو گناہ کرنے دو، گناہ کرنے دو، خود تھک جائیں گے پھر نیک بن جائیں گے۔ جو درخت ٹیڑھا ہوگا ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اور یاد رکھنا مسلمان باہر ملکوں میں جا کے برباد کیوں ہوئے؟ اسی لیے برباد ہوئے کہ اولاد کو کچھ مت کہو، اولاد کو روکو مت، اور اولاد پھر دیکھیے کہ کس کے اندر گناہ کیا ہے۔ اولاد تو کہتی ہے کہ ماں باپ کمرہ کیوں بند کرتے ہیں، ہمیں اس کمرے میں سونے تو ہم ٹول لگائیں کہ ماں باپ کیوں کمرے میں بند کرتے ہیں، تو کیا کمرہ کھولے رکھو گے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اولاد کہتی ہے کہ اسمگلنگ میں مزہ ہے، بابا اسمگلنگ کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں روکا ہوا ہے؟ خوب آپ اسمگلنگ کرو، جب تھک جاؤ تو اسمگلنگ روک دینا۔ خوب لوگوں کی اولاد کو اغوا کر کے بد دعا لو، جب مال بہت زیادہ ہو جائے تو اسپتال اور مسجد بنا لینا آپ۔
ارے ایک مفتی صاحب کو فون تو کرو، بڑے دین کے چیمپئن بنے ہوئے ہو، کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھا، کبھی کسی عالم کی مجلس میں گئے، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئے، کسی اللہ والے کے غلام کی مجلس میں گئے، کبھی اللہ والوں کی کتابیں پڑھی، کبھی مولا سے مولا کو مانگا، تو ظاہری بات ہے دین کے معاملے میں کھوپڑی الٹی ہی رہے گی۔ اولاد میری آپ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے کی گردن ناپی جاتی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ذرا پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت لامحدود ہے۔ ہمارا آپ کا بیان 1000 برس بھی چلے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود، اللہ تعالیٰ کی عشق اور معرفت لامحدود، اللہ تعالیٰ کی محبت لامحدود، اللہ تعالیٰ کا پیار لامحدود، اللہ تعالیٰ کی عشق کی منزلیں لامحدود، اللہ تعالیٰ کا درد دل لامحدود، اللہ تعالیٰ کے راستے کا عشق کا آخری ضرورت کہتے تو ہیں، لیکن عشاق کی آخری ضرورت کوئی نہیں ہوتی، اور میرا آپ کا بیان 1000 برس بھی ہو جائے تو محدود ہوگا۔ ایک محدود لامحدود کا کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ایک میرے دوستوں اور ساتھیوں، گلاس کے اندر سرائی کا پانی نہیں آ سکتا، سرائی میں مٹکے کا پانی نہیں آ سکتا، مٹکے میں تالاب کا پانی نہیں آ سکتا، تالاب کے اندر حوض کا پانی نہیں آ سکتا، حوض میں نہر نہیں آ سکتی، نہر میں دریا نہیں آ سکتا، دریا میں سمندر نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ اولاد کے حقوق جو آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، بیان ختم ہو سکتا ہے۔ اپنے غلط خیال پر توبہ کرو، اور خود تو غلط خیال رکھتے ہو، دوسروں کو بھی برباد کرتے ہو، یہ اور جرم در جرم اپنے گناہوں کو پھیلا بھی رہے ہو آگے۔ کل بیٹیاں کہیں کہ ہمیں نیٹ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دوسرے گھر میں کیبل لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں اماں کیبل لاؤ، ورنہ ہم دوسرے گھر میں دیکھ لیں گے، نانی اور دادی کے گھر میں اگر کوئی چھپ کر گٹر میں گرتا ہے یا اپنے آپ کو آگ میں گراتا ہے تو ماں باپ اس پر پیچھے انٹیلیجنس نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ ان کے پیچھے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں بالغ ہونے تک جان کی بازی لڑا دو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بالغ ہونے تک جان کی بازی لڑا دو۔ فرمایا پھر چھٹی، ہاں اب وہ خود جانے، لیکن پیارے شیخ کا پیارا ملفوظ بھی تو سنیں، لیکن فرمایا شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ مرتے دم تک اولاد کا خیال رکھیں۔ فرمایا ضابطہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالغ ہونے تک پوچھیں گے، لیکن رابطہ یہی ہے کہ مرتے دم تک اپنے اولاد کے لیے روئیں گے۔ آپ بتاؤ انبیاء علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا مانگا؟ نبوت مانگی نہیں مانگی، نیکی مانگی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا نہیں کیا۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو گٹر لائن میں دھکیل دیں، اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ گٹر لائن سے بچانا، آگ میں دن بدن دھکے دے دے کے دھکیل رہے ہیں، اور میرے دوستوں اور ساتھیوں کہتے ہیں یا اللہ آگ سے بچانا، آگ میں تو تم خود دھکیل رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نہیں ہوا۔ کسی اللہ والے یا شیخ کی اولاد اگر نافرمان ہوتی ہے تو شیخ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، مفتی صاحب کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اب امام صاحب کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت مولا کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ کا، ہر نیک آدمی کا، چاہے شیخ ہو یا نہ ہو، چاہے عالم ہو یا نہ ہو، چاہے مفتی ہو یا نہ ہو، ہر مرد اور عورت مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے اولاد کو نیک ماحول دے، نیک ماحول دے، نیک ماحول دے، پڑھائی میں خیال رکھے، نیکی کی تربیت دے، نیکی سکھائے، کلمہ سکھائے، قرآن پاک سکھائے، نیکیاں سکھائے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگتا بھی رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے۔